بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم نے یہ فراق بنانا ہے، مکمل فراق بناؤں گا۔ بیبی فراق کی کٹنگ اور سٹچنگ بتاؤں گا۔ بازو میں الاسٹک ڈالا ہے، فرنٹ پہ یہ پیپنگ بنا کے اوپر بین لگایا ہے۔ بچوں کے ناپ پہ بتاؤں گا۔ یہ میرا بین تیار بین ہے۔ سب سے پہلے ہم نے آ جانا کٹنگ پہ، کپڑا رکھ لینا ہے اس طرح۔ نیچے میں نے بیک رکھا ہے، اس کے اوپر فرنٹ رکھا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لینتھ لے لینی ہے، جتنی لینتھ ہے اس سے 1.5 انچ زیادہ لینتھ کا نشان لگانا ہے، اور آپ نے جتنا آپ کا تیرہ ہے اس سے 1 انچ تیرہ زیادہ نشان لگا لینا ہے۔ میرا 13 انچ تیرہ تھا تو 14 انچ کا تیرہ نشان لگا رہا ہوں، 7 کا ڈبل 14 بنتا ہے۔ اور جو آپ نے کندھوں کا نشان لگانا ہے وہ تیرے سے 1 انچ زیادہ لگاتے ہیں، مطلب 7 انچ تیرہ تھا ڈبل میں تو 8 انچ کندھے کا نشان لگایا ہے۔ اس جگہ بھی 7 انچ کا نشان لگاتے ہیں، اور 4 انچ چیسٹ سے نیچے میرے فٹنگ کا جو نشان ہے وہ 4 انچ نیچے لگایا ہے، اور چیسٹ کا نشان جو لگاتے ہیں وہ بھی اسی جگہ لگاتے ہیں۔ جتنی آپ کی چیسٹ ہے اتنا آپ نے نشان لگا لینا ہے۔ اور نیچے جتنی آپ کی فٹنگ ہے لمب چڑائی میں اس کے فٹنگ کا بھی اتنا نشان لگا لینا ہے، اور لمبائی 1.5 انچ زیادہ آپ نے لمبائی کا بھی نشان لگا لینا ہے۔ جتنی لمبائی ہونی ہے اس سے 1.5 انچ زیادہ نشان لگا لینا ہے۔ 1 انچ نیچے فولڈ ہوگا اور آدھا انچ اوپر سلائی میں آئے گا۔ 1.5 انچ نشان لگانے کے بعد نیچے میں ایک لائن لگا لوں گا۔ یہ لائن لگانے کے بعد ادھر سے میں نے 4.5 انچ جو گلائی دینی ہے وہ 4.5 انچ سے 5 انچ تک گلائی دینی ہے۔ سکیل کی مدد سے میں گلائی میں نشان لگا لوں گا۔ اگر آپ کے پاس سکیل نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی یہ نشان لگا سکتے ہیں۔ اب جہاں سے میری گلائی اینڈ ہے وہاں سے فٹنگ تک میں ایک نشان لگا لوں گا، اور فٹنگ سے چیسٹ تک میں نشان لگا لوں گا ایک اور۔ یہ لائن لگانے کے بعد اب میں تیرے کندھے کی بھی لائن لگا لوں گا، یہ لائن بھی لگا لینی ہے۔ اس کے بعد اب میں نے فرنٹ کی جو کٹنگ کرنی ہے اس کے نشان لگاؤں گا۔ سب سے پہلے اپنے کندھوں کا ہاف لے لینا، کندھا 8 ہے، اس کا ہاف 4 انچ بنتا ہے۔ یہ 4 انچ پہ میں نے ایک نشان لگا لیا ہے۔ اس کے بعد تیرے کے آپ نے ہاف نکال لینا ہے، ہاف سے آدھا انچ کم پہ نشان لگا لینا ہے۔ میرے تیرے کا ہاف 3.5 انچ بنتا ہے تو میں اسے آدھا انچ نکالوں گا تو 3 انچ، 3 انچ پہ میں نے نشان لگایا ہے۔ ادھر سے جو آپ نے گرانا ہے فرنٹ کی کٹنگ 1.25 انچ، اور فرنٹ کی ہی کٹنگ ادھر سے 1.25 انچ اندر بھی کرنی ہے۔ یہ نشان لگانے کے بعد میں اس کی کٹنگ کر لوں گا۔ سب سے پہلے اپنے فرنٹ بیک دونوں کو کٹنگ کر لینا ہے۔ بیک کی کٹنگ پر آپ نے فرنٹ کی کٹنگ نہیں کرنی، پہلے بیک کی کٹنگ کرنی ہے، فرنٹ بیک دونوں کو۔ یہ درمیان والا نشان تک سیدھا لینا ہے، اس سے نیچے آپ نے گلائی کرنی ہے۔ گلائی آپ نے پھر چیسٹ تک لینی ہے، اس سے آگے کپڑے کا دبا، اس سے نیچے اسی طرح دبا رکھتے ہوئے کپڑے کا اپنی کٹنگ کر لینی ہے۔ اسی طرح نیچے بھی جو آپ نے نشان لگایا ہے گلائی میں اس میں بھی آپ نے کٹنگ کر لینی ہے۔ یہ میری کٹنگ ہو گئی ہے۔ اب میں فرنٹ کی کٹنگ کر لوں گا۔ جو فرنٹ پہ میں نے نشان لگایا ہے، یہاں تک نشان لگایا، اس سے آگے آپ نے گرانا ہے، آگے 1.25 انچ آپ نے گرا دینا ہے، اور اسی جگہ سے آپ نے یہ فرنٹ کی صرف کٹنگ کرنی ہے۔ 1.25 انچ اندر گہرا کرتے ہوئے اچھے طریقے سے گلائی میں لے کر آگے چیسٹ تک لے آئیں گے۔ یہ چیسٹ تک ہی گلائی ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں میں نے فرنٹ کی بھی کٹنگ کر لی ہے۔ فرنٹ کی کٹنگ کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے یہ چیسٹ پہ کسی نوکدار چیز کی مدد سے نشان لگا لینا ہے،
اور اسی طرح فٹنگ پہ بھی نشان لگا لینا ہے۔ یہ نشان آپ نے ضرور لگانے ہیں سلائی لگاتے وقت، ان نشان کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف آپ نے چاک کی مدد سے نشان لگا لینا، جو آپ نے نشان لگایا ہے وہ نظر آتے ہیں۔ نوکدار چیز کے نشان لگائیں گے تو آپ کا نشان دوسری طرف بھی نظر آئے گا۔ اوپر چاک کی مدد سے اسے دوبارہ سے دہرا لینا ہے۔ یہ نشان لگانے کے بعد میری فراق کی کٹنگ کمپلیٹ ہوگی ہے۔ اب کندھے کی پیمائش میں کر لوں گا، جتنا میرا کندھا ہے اس کی پیمائش کر لینی ہے۔ اس سے آپ نے کم از کم 1 سے 1.5 انچ زیادہ کٹنگ کرنی ہوتی ہے، جو آپ کا دباؤ میں آتا ہے۔ یہ بازو کا میرا کپڑا ہے، بازو کی کٹنگ میں کر لوں گا۔ سب سے پہلے بچوں کی کٹنگ اپنی ہوتی ہے، کم از کم بچوں کی کٹنگ 3 انچ آگے سیدھا لے کے جانا ہے، اس سے کے بعد 3 ہی انچ اپنے آگے سے موڑا گرا بھی دینا ہے، اور 1.5 انچ اسی طرح اس بازو بھی بڑا رکھنا ہے لینتھ سے۔ اور آگے سے جتنی آپ کی موہری ہے اتنا رکھ لینا ہے۔ موہری ویسے 1 انچ زیادہ رکھتے ہیں، لیکن میرے بازو اس طرف سے کھلے ہیں تو میں 1.5 انچ زیادہ رکھوں گا۔ آدھے انچ اس طرف جب سلائی لگاؤں گا تو کور ہو جائیں گے، اور 1 انچ آگے سے ایکسٹرا دبا رکھتے ہیں۔ یہ بازو کی کٹنگ ہو گئی ہے۔ اب میں چلتا ہوں سلائی کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے بیک لے لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے فرنٹ رکھ لینا ہے۔ فرنٹ رکھنے کے بعد آپ نے تیرہ جوڑ لینا ہے۔ دوستو جو میری اس سوٹ پہ جو میں نے بین لگایا ہے اس کی ویڈیو میں نے الگ سے اپلوڈ کی ہے، اس ویڈیو کا آخر میں اوپر ویڈیو کا لنک دے دوں گا، وہ آپ دے سکتے ہیں۔ بین لگانے کا طریقہ مکمل اس ویڈیو میں بین لگانے کا طریقہ نہیں بتاؤں گا، باقی مکمل سلائی کا طریقہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے تیرہ جوڑ لینا ہے، پیپنگ بنا کے پھر تیرہ جوڑ لینا ہے۔ پیپنگ بنانے کا اور بین لگانے کا طریقہ میں نے دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا، جس کا لنک میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو دے دوں گا، اس لیے آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی۔ اور اگر آپ نے یہ سوٹ بنانا ہے تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ یہ تیرہ جوڑنے کے بعد اب میں فٹنگ کی سلائی لگا لوں گا۔ یہ اس طرح دونوں دبا جوڑتے ہوئے جو میں نے نشان لگایا اس نشان سے شروع کرنی ہے، جو چیسٹ کی سلائی اس سے نشان سے سیدھا درمیان والا نشان جو فٹنگ کا لگایا اس تک لے کے آنی ہے، بالکل سیدھی۔ یہ دیکھیں، اس کے بعد اب جس طرح میری کٹنگ ہوئی ہے فراق کی، اسی طرح میں نے کٹنگ کے حساب سے سلائی لگا لینی ہے۔ مکمل سلائی آپ نے لگانی ہے۔ دوستو بڑی ویڈیو نہیں ہے، چھوٹی سی ویڈیو میں نے شارٹ ویڈیو بنائی ہے، 10-20 منٹ میں پورے فراق کی آپ کو کٹنگ اور سلائی بتاؤں گا۔ چھوٹی سی ویڈیو اور آپ بیبی فراق بہت اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ یہ فٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد اب میں اس کا گھیرا نکال لوں گا۔ گھیرا نکالتے وقت آپ نے 1-2 چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، نہیں تو اس کا گھیرا نہیں نکلتا۔ سب سے پہلے تو آپ نے اگر پائپنگ کو لیس لگانی ہے وہ تو پھر ٹھیک ہے، اگر پائپنگ لیس وغیرہ نہیں لگانی، ایسے ہی گھیرا فولڈ کرنا ہے، تو ایک تو آپ نے گھیرا بالکل چھوٹا چھوٹا کرنا ہے، ایک پیر کی سلائی کا نیچے سے فولڈ کرنا ہے، اس سے زیادہ فولڈ نہیں کرنا کیونکہ گلائی والا ہے، اس سے زیادہ فولڈ نہیں ہوگا، بہت زیادہ سلوٹ آئیں گے وہ کور نہیں ہوتے۔ اور دوسرا آپ نے لمبا نہیں نکالنا، چھوٹا چھوٹا کر کے نکالنا ہے۔ ان 2 باتوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، اور آپ کے چھوٹے موٹے اگر سلوٹ آتے ہیں تو وہ آنے دیجیے، اس سے گھبرانا نہیں ہے، وہ بعد میں جب آپ پریس کریں گے تو پریس کی مدد سے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ گلائی میں سلوٹ آئیں گے ہر حالت میں۔ اسی طرح میں نے مکمل گھیرا نکال لینا، گھیرا نکالنے کے بعد ایکسٹرا دھاگا کاٹ لوں گا۔ اب یہ میرے بازو ہیں، بازو میرے اس طرف سے کھلنے ہیں، میں بازو کو سب سے پہلے
کھلی والی سائڈ سے ایک سلائی لگا لوں گا اور ان کو بند کر لوں گا. اس کے بعد میں اس کو لگاؤں گا. دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. دوستو میں اپنی چینل پہ نیو ڈیزائن اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، مردانہ زنانہ. یہ بازو کیا کہ میں نے لاسٹک ڈالنا ہے، اس طرح ڈبل فولڈ کر لینا ہے اس طرح، اور اس کے اندر لاسٹک ڈالنا ہے. میں لاسٹک لے لیتا ہوں. یہ میرا لاسٹک ہے. سب سے پہلے آپ نے لمبا لاسٹک لے لینا ہے، کاٹنا نہیں ہے. اس طرح اندر رکھ لینا ہے. اندر رکھنے کے بعد کپڑے کو اس طرح ڈبل فولڈ کر کے کپڑے کے اوپر سلائی لگانی ہے. سلائی لگاتے وقت آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ لاسٹک کے اوپر آپ کی سلائی نہ لگے، کپڑے کے اوپر ہی صرف سلائی لگے. یہ سلائی دھیان سے لگانی ہے کہ لاسٹک کے اوپر نہ لگے. اگر لاسٹک کے اوپر سلائی آپ کی لگ جائے گی تو پھر لاسٹک دوبارہ آپ کا کم زیادہ نہیں ہوگا، جتنا بیچ میں آئے گا اتنا ہی فکس لگتا ہے. اس لیے آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے سلائی لگاتے وقت کہ لاسٹک کے اوپر آپ کی سلائی نہ آئے. اس طرح مکمل سلائی لگا لینی ہے. دوسرے بازو کی بھی اسی طرح آپ نے مکمل لاسٹک لگا لینا ہے. لاسٹک لگاتے بعد ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ لاسٹک کو کھینچنا نہیں ہے، بالکل نرم رکھنا ہے. یہ دونوں بازو میں نے لاسٹک ڈال لیا. لاسٹک ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس کی لاسٹک کی فرمائش کرنی ہے. سب سے پہلے تو ایک طرف سے کھینچ کے جو دوسرے طرف وہ لاسٹک بڑا ہوا ہے اس کو برابر کر لینا ہے. برابر کرنے کے بعد لاسٹک کے اوپر سلائی لگا لینی ہے کپڑے کے اوپر تاکہ لاسٹک پکا ہو جائے، نکلے نہیں. یہ سلائی بھی اپنی ضرور لگانی ہے، نہیں تو لاسٹک نکل جاتا ہے اور ایک بار نکل جائے پھر دوبارہ ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے، یا سلائی کھولنی پڑتی ہے دوبارہ ڈالنے کے لیے. اب آپ نے اس کے اندر لاسٹک کھینچ کے جتنی لاسٹک کی فرمائش ہے اتنا آپ نے لاسٹک اس کے اندر رہنے دینا ہے. یہ دھیان سے دیکھیے، اس طرح آپ نے لاسٹک کو کھینچ کے مکمل اس کی سیٹنگ کرنی ہے. جتنا آپ کو اس کو کھینچیں گے ڈال کے اتنی چونٹیں ہر طرف برابر آئیں گی، اس لیے اپنی اس طرح آپ کو کھینچنا ضرور ہے لاسٹک کو. اب اس لاسٹک کی فرمائش کر لیں گے جتنا لاسٹک میں چاہیے. فرمائش کرنے کے بعد آگے سلائی لگا لوں گا اور آگے سے جو ایکسٹرا لاسٹک ہے وہ بھی کاٹ لوں گا. دوسرا بازو بھی اسی طرح کر لوں گا. دوسرا بازو اسی طرح کرنے کے بعد اب میں نے بازو کو لگانا ہے، تو لگانے سے پہلے ہی آپ نے فرمائش کر لینی ہے کہ آپ کا بازو کا موڑا کتنا ہے. اس طرح آپ نے فراق کو رکھ لینا ہے اور اس کا بازو لے لینا ہے. اس طرح بازو کی تیرے والی سلائی سے اوپر والی سلائی ملا لینی ہے، دھیان سے دیکھیے. اور چیسٹ والی سلائی کی جگہ آپ نے دوسری سلائی لگا لینی ہے. چاک کی مدد سے نشان لگا لینا، یا پھر اگر آپ ہاتھ سے اسی طرح جو میں نے رکھے اس طرح ہاتھ رکھ لینا ہے اور اوپر سلائی لگا لینی ہے. اور آگے سے جتنی آپ کی موری تیار ہے بازو کی اتنا موری کا نشان بھی لگا لینا ہے اور اس طرح سلائی لگا لینی ہے. اس طرح اس بازو کے اوپر دوسرا بازو رکھ کے اس کو بھی تیار کر لیں گے. دونوں بازو تیار کرنے کے بعد اب میں نے بازو لگانے ہیں. دونوں جوڑ کو آپس میں جوڑ کر آپ لوگوں نے سلائی لگا لینی ہے. سلائی لگانے کے بعد دوستو میرا بازو کمپلیٹ ہو جائے گا، بازو لگ جائے گا.
دوسرا بازو بھی آپ نے اسی طرح لگا لینا. لگانے کے بعد میرا فراق کمپلیٹ ہو جائے گا. فراق ویڈیو کے اینڈ میں اس فراق پہ بین لگانے کا طریقے والی ویڈیو بھی میں اپلوڈ میں نے کی, اس کا لنک بھی دے دوں گا. اور اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو تب بھی میرے چینل پہ اس سے پہلے وہی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے, میرے چینل کو ادھر کریں اور وہ ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ کو بین لگانے کا طریقہ بھی مکمل آ جائے گا. یہ میں نے بازو لگا لیا, اسی طرح میں نے دوسرا بازو بھی لگا لینا ہے. دوستو 10-15-20 منٹ میں اگر آپ ایک مکمل سوٹ بنانا سیکھ سکتے ہیں تو یہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. اور ہم بہت محنت سے ویڈیو بناتے ہیں, تیار کرتے ہیں تو آپ کے لیے, تو آپ کا ہمارے لیے یہی تحفہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہماری ویڈیو ہر بندہ دیکھ سکے جس نے بھی یہ فراق بنانا ہے. آپ سردیوں کے لباس پر بھی یہ بین لگا سکتے ہیں اور اس طرح فراق بنا سکتے ہیں. یہ دونوں بازو میں نے لگا لی ہیں. بازو لگانے کے بعد میرا فراق ہو جائے گا کمپلیٹ فراق میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میرا بین ہے اور یہ فراق ہے. یہ دیکھیں کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت فراق تیار ہوا ہے. اور بین والی ویڈیو یہ اور سکرین کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. یہ سکرین کے اوپر ویڈیو آ گئی ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.